بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات محترم، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا. میری زندگی مسافرت میں گزرتی ہے. میں بہت سفر کرتا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کے کسی شہر، کسی گاؤں میں جائیے یا دنیا کے کسی شہر میں پہنچ جائیے، مسلمانوں کا جب مجمع ہوتا ہے یا انفرادی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ایک سوال برابر کیا جاتا ہے اور ذہنوں میں ایک بات عام طور پر مسلمانوں کے آتی ہے کہ اس دور میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنی فضا کیوں بنائی جا رہی ہے، ایسی فضا کیوں بنائی جا رہی ہے. بہت سے لوگ سوالات کے تاب نہ لا کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کہی اور چلائی جاتی ہیں، چاہے کسی ذریعے سے چلائی جاتی ہوں، بہت سے لوگ تو اس کی تاب نہ لا کر الجھ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. میں آپ سے ایک بنیادی بات اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جتنے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جتنے حملے اسلام پر کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے طور طریقوں کے اوپر عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر جو باتیں مختلف ذریعوں سے اور بڑی قوت کے ساتھ پھیلائی جاتی ہیں، اس کی وجہ صرف ایک، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کی وجہ صرف ایک. دنیا میں ہم سب جی رہے ہیں اور مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ اس دنیا میں آباد ہیں اور جی رہے ہیں. اوپر دور، بہت دور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوچنے والے، سمجھنے والے، مفکرین، باحثین، جو لائن دیا کرتے ہیں، جو حالات کو برسا برس پہلے بھانپ لیتے ہیں اور پھر رہنمائی کیا کرتے ہیں. اس درجے کے اونچے لوگ جب انہوں نے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فضا بنتے دیکھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ محسوس کیا، جو بہت اونچے درجے کے مفکرین ہیں، ان کی رائے یہ بنی کہ جس طرح چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، بھبکتا ہے، اسی طرح دنیا کی طاقتیں، مغربی طاقتیں
اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ اسلام کے اوپر تو حملہ کر چکے، اسلام پر صدیوں سے بڑے بڑے اعتراضات کیے، علماء نے اس کا جواب بھی دیا، اسلام پر بڑے بڑے اعتراضات ہوئے اور پوری دنیا کو اسلام سے دور رکھنے کی بڑی کوششیں کی گئیں۔ عام انسانوں کے اندر اسلام کے خلاف شک و شبہ پیدا کرنے کی بڑی منظم سازشیں چلیں، سارے کام ہوئے، لیکن اسلام اپنی اصل و اساس کے لحاظ سے، اپنی قیمتی باتوں کے وجہ سے، اپنی زندگی اور حیات بخش پیغام کی وجہ سے ان سارے حملوں کو جھیل بھی رہا ہے اور پھیل بھی رہا ہے۔ جو بڑے بڑے مفکرین ہیں آپ کے مخالف، اسلام کے مخالف، انہوں نے بہت سوچا اور یہ یقین کر لیا کہ صحیح تعلیم، صحیح مذہب، قابل عمل مذہب، دنیا کی رہنمائی کرنے والا مذہب صرف اسلام۔ اب ان کی بنیادیں کہیں اور ہیں، وہ کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، کسی اور سوچ کے وہ لوگ ہیں، اس لیے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اسلام کے سامنے سر جھکا دیں۔ ان کے اندر اسلام کے خلاف بغض ہے، ان کے اندر انانیت ہے، اس لیے اسلام کے پیغام کی طاقت کو سمجھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے اور پوری طاقت اسلام کے خلاف پروپیگنڈے میں لگا دیا کرتے ہیں، اور پھر ان کے حملے مسلمانوں پر مختلف طریقوں سے ہوا کرتے ہیں۔ وجہ ایک، انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ اسلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اسلام کے پیغام کے مقابلے میں کوئی چیز دنیا کے پاس نہیں ہے، اور اسلام پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کسی طاقت کی وجہ سے نہیں، اور معاف کیجیے گا مسلمانوں کی کوشش سے بھی نہیں۔ اسلام پھیل رہا ہے اپنے پیغام سے، اور جو طاقتیں آپ کے خلاف پوری دنیا میں رہنمائی کا کام کر رہی ہیں، وہ اسلام کے خلاف بھی فضا بنا رہی ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف نہ صرف فضا بنا رہی ہیں، مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں شکست خوردگی کی بنیاد پر ہار تو نہیں مان رہے ہیں، لیکن ہار چکے ہیں، اور اس ہار جانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے مذہب کو، اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے مسلمانوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ عرب ممالک میں ہو رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، یہ ساری مصیبتیں دنیا کی بڑی طاقتیں لا رہی ہیں۔ کوئی سعودی عرب کو بھڑکاتا ہے،
کوئی مصر کو بھڑکاتا ہے، کوئی شام کے لوگوں کو بھڑکاتا ہے، کوئی عراق کے اندر پریشانی پیدا کرتا ہے۔ پچھلے برسوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور ان ملکوں کی بات چھوڑ دیجئے، آپ اپنے ملک کی بات لے لیجئے۔ ہمارا ملک جن مرحلوں سے آج کل گزر رہا ہے اور یہاں کی طاقتور جماعتیں، سیاسی جماعتیں، سماجی جماعتیں جس طرح حملے کر رہی ہیں، وہ صحیح معنوں میں جلتے ہوئے چراغ کی آخری لو ہے۔ جس طرح بجھنے سے پہلے چراغ بھڑکتا بھی ہے، بھبکتا بھی ہے، یہ جو مضبوطی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آخری مرحلوں کی مضبوطی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے بھی نہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، اور غلطیوں پہ غلطیاں کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مسلک کی لڑائی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسلک کا مطلب کیا ہے، مسلک کیوں ہے۔ یہ لفظ عربی کا ہے اور اس لفظ کا مطلب ہے چلنے کا طریقہ۔ مسلک چلنے کا، زندگی گزارنے کا، عبادتوں کے کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ اور ماضی بعید میں بھی، ائمہ کرام کے زمانے میں بھی اختلافات رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے شاگرد امام محمد ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے شاگرد حضرت امام یوسف ہے کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے شاگرد حضرت امام ظفر کچھ کہہ رہے ہیں، بعد میں حضرت امام شافعی تشریف لائے، ان کا مسلک، ان کا طریقہ الگ ہے، فرق ہے۔ لیکن اس فرق کی وجہ سے نہ مسجدیں دھوئی جاتی تھیں، نہ ایک صف میں مختلف مسلک کے لوگ نماز پڑھتے تھے، مسجدیں الگ نہیں کی جاتی تھیں۔ لیکن آج کل نکاح کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں مسلک کیا ہے، مصافحہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ان سے مصافحہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، نماز پڑھنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ امام صاحب کس مسلک کے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی اور ان کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ بھی ہمارے ذہنوں میں آیا کرتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہ جو جھگڑے ہیں، جن کو حال کے برسوں میں رگڑا بنا دیا گیا ہے، یہ سارے جھگڑے ہمارے اندر کے پیدا کیے ہوئے نہیں، باہر سے لادے ہوئے ہیں۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرکزی حکومت میں باقاعدہ اس کام کے لیے افراد متعین ہیں، بجٹ متعین ہے، مختلف مسلک میں جینے والے، اس پر عمل کرنے والے علماء جو اچھی اچھی لمبی لمبی لچھےدار تقریریں کرتے ہیں، انہیں مالی مدد دی جاتی ہے، انہیں آسانیاں دی جاتی ہیں، اور صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ مسلکی اختلاف کو بھڑکائیں اور عوام سمجھتی نہیں ہے
اور حق کی تائید کے اندر اپنی سمجھ کے مطابق حق کی تائید کے لیے سرگرم ہو جایا کرتی. کہ بہت ہی صاف بات ہے یہ. دیکھیے ہمارے ماضی بعید کے اندر 1000 سال سے بھی زیادہ پہلے جب مسلک بن رہے تھے، مختلف ائمہ کرام غور فرما رہے تھے، اجتہاد کر رہے تھے، تو بعض مسائل میں اختلاف ہوا. تھوڑے سے مسائل کے اندر اختلاف ہوا اور اس اختلاف کے نتیجے میں الگ الگ مسلک بنے. لیکن یہ مسلک کبھی باہمی تعلق، باہمی اتحاد و اتفاق کی راہ میں روڑا نہیں بنا تھا، کبھی نہیں بنا تھا. ہم لوگوں نے یہ حرکت کی، اگر جائزہ لے لیا جائے تو بہت مشکل سے زندگی میں کام آنے والے مسائل کو اگر دیکھا جائے تو مسلک کا فرق و فاصلہ زیادہ سے زیادہ 2%، 2.5% مسائل کے اندر ہے. اگر بہت مبالغہ کر لیجئے تو 5% ہی کہہ سکتے ہیں. اس سے زیادہ اختلاف تو ہے ہی نہیں. اور وہ اختلاف بھی کیسا ہے؟ اگر تہ میں جائیے اس کے، وہ اختلاف بھائی یہ راستہ بھی ٹھیک، یہ راستہ بھی ٹھیک، مگر یہ راستہ زیادہ اچھا ہے، یہ راستہ زیادہ اچھا ہے. عام طور پر جو فرق و فاصلہ ہے وہ افضلیت اور مفضولیت کا ہے، حلال حرام کا فرق نہیں ہے، جائز اور ناجائز کا فرق نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس کو ہوا دی ہے. اب چاہے یہ پیٹ بھرے ہمارا عوام کے پیسے سے اور چاہے پیٹ بھرے ہمارا سرکار کے پیسے سے. اور اب تو یہ بات اتنی کھل کے آ گئی ہے، یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیجئے، سبرامانیم سوامی کی تقریریں سن لیجئے. اس نے صاف کہا کہ ہم نے کوشش کی، اور کوشش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ کے دعا کر رہے تھے، یہ تو ہم لوگوں کا طریقہ ہے. انہوں نے فرمایا سبرامانیم سوامی نے کہ ہم نے کوشش کی اور ہم لوگوں کی کوشش کے نتیجے میں شیعہ ہماری طرف آ گئے، بریلوی ہماری طرف آ گئے. اب پھوٹ ڈالنا ہے تو فلاں میں اور فلاں میں پھوٹ ڈالنا ہے. یوٹیوب پہ موجود ہے، ان کی تقریر سن لیجئے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم جاننا نہ چاہیں تو بات دوسری ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. ہم دوسروں کی پیدا کی ہوئی مصیبتوں میں الجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ کر الجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا مذہبی کام کر رہے ہیں. ہم مذہب کی حمایت میں روپے بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، جوش بھی دکھا رہے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ کسی طرح مذہب کے تعاون کے لیے نہیں ہے، مذہب کے تعاون کے لیے نہیں. ابھی 3-4 دنوں پہلے کی بات ہے، میں کانپور میں تھا. وہاں ایک صاحب نے مجھے بتایا اور بہت تفصیل سے حساب بتایا. یہاں جلوس محمدی بہت شان سے نکلا کرتا ہے.
اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اس آئٹم پر اتنا خرچ ہوا، اس آئٹم پر اتنا خرچ ہوا، باقاعدہ حساب تفصیل کے ساتھ بتایا، اور اس سے میں جو ہم نے نتیجہ نکالا وہ یہ کہ ایک شہر میں جلوس محمدی کے اوپر 3 کروڑ سے زیادہ روپے خرچ کیے گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اب ذرا سوچ لیجئے، یہ جو جلوس نکالنے کا رواج چل پڑا ہے، ذرا اپنے بوڑھوں سے پوچھ لیجئے کہ ان کی جوانی کے اندر یہ رواج کہیں تھا؟ یہ سلسلہ حال کی بات ہے، یہ سلسلہ شروع ہوئے 25-30 سال ہو رہے ہیں جہاں اس نے زور پکڑا ہے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، جس شہر کی میں بات کر رہا ہوں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس جلوس میں کچھ علماء بھی شریک، پورا شہر شریک، اور ظہر کی نماز سے پہلے جلوس نکلا، ظہر بھی غائب، عصر بھی غائب، مغرب بھی غائب۔ اب بھلا بتا دیجئے مجھے، کیا فرض نماز سے بڑھ کر ہے جلوس؟ کیا فرض نماز کے مقابلے میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نعرہ لگاتے رہیں گے تو کام چلنے والا ہے؟ بہت صاف سی بات ہے۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، یہ جسے آپ لوگ عید میلاد النبی کہتے ہیں، اس موقع پر میں بمبئی میں تھا۔ شور سنا، سڑک کے کنارے اوپر کی منزل میں تھا، شور سنا میں نے تو سوچا کہ بھئی یہاں تو کوئی پہچانے گا نہیں، ذرا سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ جلوس نکلتا کیسے ہے۔ میں نے کبھی قریب سے دیکھا نہیں تھا کیسے نکلتا ہے، نیچے چلا گیا تو صورتحال یہ کہ وہ جو ٹرک کا بابا جو ٹریلر ہوتا ہے لمبا، پتہ نہیں 32 چکے کا ہوتا ہے کہ 38 چکے کا ہوتا ہے، اس کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہوا، پھر گنبد خضرا، پھر حضرت خواجہ اجمیری کا گنبد، اس کے بعد حضرت خواجہ کلیر شریف کا گنبد، ایک ٹریلر پر، اور اس پر کچھ نوجوان سیندور بال میں لگائے ہوئے، بھوت بنے ہوئے، شراب کے نشے میں چور، اور رہ کر کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگا رہے ہیں۔ خود سوچئے یہ کون سی دینداری ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ٹریلر تو آہستہ آہستہ جا رہا ہے اور پیچھے مجمع، اور ایک مولوی صاحب جو یقیناً جاہل تھے، وہ باقاعدہ یوں اور ہاتھ کے اشارے سے مجمع میں گرمی لا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ جلوس کے ساتھ جا رہے ہیں، یقیناً آپ کی ظہر چھوٹ چکی ہے اور عصر چھوٹنے والی ہے، اور یہ سب تالی اور شراب پی کر کے ٹرک پر چڑھے ہیں، اور ایک ٹرک نہیں کئی ٹرکوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ ان کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شراب پیے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی دینداری ہے جو آپ کام کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب سے میں نے پوچھا تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ دیوبندی ہیں کیا؟ میں نے کہا کہ مسلمان ہوں، اور اللہ کے فضل سے نہ میں دیوبند میں پیدا ہوا نہ بریلی میں پیدا ہوا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، میں تو منگیری ہوں۔ کہا یہ کیا ہوتا؟ ہم نے کہا یہ 36واں مسلک، یہ 36واں مسلک، یہ کون سی دینداری ہے؟ ذرا غور کیجیے، سوچنے کی بات ہے۔
اور ہمارے لیے بھی اور سبوں کے لیے رونے کی بات ہے۔ کب سکھایا اللہ کے رسول نے کہ میرا نام لیتے رہو، میرے نام پہ لڑتے رہو اور نماز کو چھوڑ دو؟ کبھی نہیں سکھایا، کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن اس میں بھی تشدد آ گیا، اس میں بھی سختی آ گئی، اور محبت رسول کے نام پر نہ جانے آج کل کیا کیا خرافات کر رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا بہت واضح پہلو ہے۔ ہم نے مسجدیں الگ کر لی، مصحفوں کے اوپر ہم نے بریک لگا دیا، ملاقاتیں ہماری رک گئیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا تھا، اسلام تو دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا تھا۔ اگر اسلام دلوں کی جوڑنے کے لیے آیا ہے اور مسلک دلوں کو توڑ رہا ہے تو آپ خود چن لیجئے، آپ مسلک پہ عمل کریں گے یا اسلام پہ عمل کریں گے؟ یہ آپ کے سوچنے کی چیز ہے، تمام بھائیوں اور بہنوں کے سوچنے کی چیز ہے۔ جو اختلافات اور اختلافات کی جو نوعیت ہمارے یہاں بن گئی ہے، یقین کیجئے اس میں باہر کی کارستانی زیادہ ہے۔ باہر کی کارستانی کی وجہ سے ہم میں سے کچھ لوگ گرم ہو کر اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا رہے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ، معاف کیجیے گا، صرف پیٹ کا ہے، صرف پیٹ کا ہے۔ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور یہاں جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، کیا اس کا حل باہمی اتحاد اور اتفاق کے علاوہ کسی اور چیز میں ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بنیں اور کلمے کی بنیاد کے اندر ہمارے اندر وحدت ہونی چاہیے، اکتائی ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی چیز ہے ہمارے لیے۔ اور پھر اس کے بعد دین کے لیے، دینداری کے لیے غیرت ہونی چاہیے، حمیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ غیرت نہیں ہے دین کے لیے، اگر حمیت نہیں ہے دل کے اندر ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اسلامی آثار کے لیے، تو ہماری زندگی ناکام، ہماری زندگی ناکام۔ اب ایک مسئلہ چلا ہوا ہے آج کل کا اور چل رہا ہے، جسے عام زبان میں بابری مسجد کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں کہ یہ شیعوں کی مسجد ہے۔ ایک ہیگ ہو گیا، وہ کون ہے، کیا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ علماء کرام نے اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بات کو پہلے دن واضح کر دیا، اور امت میں یہ بات طے ہو گئی کہ معاملہ کیا ہے اور کہاں سے چل رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے، بعض لوگ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد بھائی دیکھیے اس کی وجہ سے دعوت دین کا کام رک رہا ہے، اس لیے اس مسئلے کو بھول جائیے، قتل و خون ہو سکتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو بھول جائیے۔ بڑی خوش اسلوبی سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں باتوں کو، یا سمجھتے ہیں اور جان بوجھ کے انجان بن جاتے ہیں۔ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بنیاد پر جی سکتے ہیں ہم یا نہیں جی سکتے ہیں، یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ ہم اس ملک میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، یہ ہے بنیادی مسئلہ، جس کی علامت ہے بابری مسجد۔
اگر دن کی روشنی میں کسی مسجد کو توڑ دیا جائے تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اور ہم اس ملک میں قانون کی زندگی نہیں بسر کر سکتے، اور یہ ملک کسی دستور کی بنیاد پہ، کسی آئین کی بنیاد پہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ ملک چل رہا ہے بھیڑ کے قانون کی بنیاد پہ، بھیڑ کے قانون کی بنیاد پہ، اور اسی لیے مسجد شہید کی گئی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، یہ معاملہ چلا رہا ہے، سپریم کورٹ کے اندر بحث چل رہی ہے، اور ایک نہیں 9 مقدمات ہیں، 9 مدعی ہیں، مسلمانوں کی طرف سے 9 مدعی ہیں، اور بحث جو بنیادی ہے وہ یہی ہے کہ اس آئین کے تحت ہم مسجد کو بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ مسجد کا مطالبہ کرنے والے صرف ایک مسجد کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے یہاں 3000 مسجدوں کی فہرست موجود۔ آپ کس کس مسجد کو دے کر کے کہیں گے کہ قتل و خون نہیں ہوگا اس ملک کے اندر؟ اگر ایک کو آپ نے آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ذمہ داری، کون ذمہ داری لے گا اس بات کی کہ دوسری کا نمبر نہیں آئے گا اور تیسرے کا نمبر نہیں آئے گا؟ یہ تو ایک سلسلہ ہے۔ اسی لیے مسلم پرسنل لا بورڈ پوری مضبوطی کے ساتھ مقدمہ لڑ رہا ہے، اور مقدمہ اسی بنیاد پہ لڑا جا رہا ہے جو بنیاد میں نے ابھی واضح کی آپ کے سامنے۔ بعض لوگوں نے بڑے زور سے یہ آواز اٹھائی کہ بہت بڑی شخصیت مصالحت کے لیے تیار، ہم لوگ مصالحت کر لیں۔ مصالحت کا مطلب کیا؟ بھئی دنیا میں کہیں بھی مصالحت ہوتی ہے تو کچھ لو اور کچھ دو، تم اتنا چھوڑ دو، ہم اتنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جن صاحب سے مصالحت کرائی جا رہی تھی وہ اسی شہر کے اندر بات چیت ہوئی تھی، تو معاملہ یہ تھا کہ آپ ایودھیا کے اندر کوئی مسجد نہیں بنا سکتے، آپ کہیے تو میں ایودھیا سے باہر ندی کے اس پار یا لکھنؤ کے اندر مسجد بنا دوں گا، اس بات پر مصالحت ہوگی۔ تو کیا مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ لکھنؤ میں ایک مسجد بنا لیں؟ یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ مصالحت کے اندر آپ کہتے ہیں کہ مسجد کو بھول جائیے، اور بھول جانے کا مطلب کیا؟ بھول جانے کا مطلب میرے بھائی یہی ہے کہ مسجد کی زمین مندر کے لیے دے دیجیے، بہت صاف سی بات ہے۔ مسجد کی زمین مندر کے لیے دے دیجیے۔ کسی ایمان والے کے لیے بت پرستی کی ہمت افزائی کرنا آپ خود سوچ لیجئے کیا ہے۔ لوگ طرح طرح کے عنوانات، طرح طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کر کے سیدھے مسئلے کو ٹیڑھا بنانا چاہتے ہیں۔ دعوت دین کے مواقع ختم ہو رہے ہیں، اس لیے مسجد کو دے دیجیے۔ مسجد چھوڑتے جائیے، ختم کرتے جائیے، دین کے دعوت کا موقع مل رہا ہے۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ دعوت دین کے لیے جگہ کیا ہوگی؟ ارے دعوت دین تو مسجد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ دین کی باتوں کی سب سے بڑی اور سب سے صاف ستھری جگہ مسجد۔ کس طرح کی دعوت دینا چاہتے ہیں؟ اگر کھانے پینے کی دعوت کی بات ہے تو میں اس پر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر دین کی دعوت، دین کی طرف بلانے والی دعوت ہے
تو یاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ کے پیر مدینہ کی زمین پر ابھی ٹکے بھی نہیں تھے. آپ نے سوال کیا کہ مسجد کہاں بنے گی, مسجد کہاں بنے گی؟ اور پھر یہ بات فرمائی گئی کہ جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی وہیں مسجد بنے گی. تو مسجد بنانے, مسجد کو قائم کرنے کا بنیادی سبب حضور کا وہ عمل ہے جو آپ نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے کیا. آپ نے دعوت دین کا کام نہیں کیا مدینہ طیبہ میں آ کر پہلے. آپ نے پہلی فکر یہ کی کہ مسجد کہاں بنے گی. پہلے ایک سینٹر بن جائے, وہ سینٹر لوگوں کو دین کی دعوت دے, وہاں بیٹھ کر لوگ دین کی باتیں کریں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دین سکھائے. صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کا مذاکرہ کیا کرتے تھے, حدیث شریف کا مذاکرہ کیا کرتے تھے, اور اس طرح دین کی تعلیمات کو پھیلایا جاتا تھا. اب آج کہا جا رہا ہے کہ دعوت دین کی راہ بند ہو رہی ہے, اس لیے مسجد مندر کے لیے دے دیجیے. خود سوچ لیجئے, 3000 کی فہرست ہے, بریک کہاں سے لگے؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ نہیں معاہدہ ہو جائے گا, معاہدے کے بعد پھر کسی اور مسجد کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. ماشاء اللہ اس ملک میں ذرا بات بھدی ہے مگر میں عرض کرتا ہوں کہ فیملی پلاننگ کے باوجود اس ملک کے اندر جماعتوں کے بنانے اور چلانے پر کوئی پلاننگ نہیں ہوئی ہے, اور اتنی قسم کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں, آپ کس سے معاہدہ کیجیے گا. ابھی ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ میں معاہدہ کر لوں, کر لیجئے معاہدہ. وہ کل کنارے ہو جائیں گے, دوسرا کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ مسجد بھی چاہیے, پرسوں تیسرا کھڑا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ بنگلور کی جامع مسجد بھی چاہیے. کہنے والے کہہ سکتے ہیں, کوئی خاص بات یہ نہیں ہے. آپ کیا پورے ہندوستان سے معاہدہ دستخط کرائیں گے؟ کیا ہوگا؟ اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ تمام باتوں کو سوچ کر یہ مقدمہ لڑ رہا ہے. میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں مقدمے میں فتح بھی ہو سکتی ہے, شکست بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک تعلق شواہد کا ہے, مقدمہ طے ہوتا ہے کاغذات کی بنیاد پر, گواہوں کی بنیاد پر, شواہد کی بنیاد پر. تو جہاں تک شواہد کی بات ہے, کاغذات کی بنیاد ہے, مسلمانوں کا مقدمہ بہت مضبوط. لیکن اس کے باوجود معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, معاملہ سپریم کورٹ کے ججوں کے ہاتھ میں ہے. وہ مختلف فیصلے کر سکتے ہیں. آپ کی عام رائے اور شواہد کے خلاف بھی فیصلہ کبھی کبھی آیا کرتا ہے. ابھی جو حال میں 2 سال کے اندر جو فیصلے بہت مشہور ہوئے ہیں, حیوانی قسم کے فیصلے, وہ انہی ججوں نے کیے ہیں, کسی اور نے نہیں کیے ہیں. جس میں ہم جنسی بھی جائز, ہم 4 شادی کر لیں اگر تو بہت بری بات, اس پر قانونی بریک لگنی چاہیے. اور بغیر شادی کیے ہوئے 1 درجن عورتوں کو رکھیں تو یہ لیونگ ریلیشن شپ ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہے عقل مندی. ہم نے ایک بہت بڑے جج صاحب سے یہ عرض کیا کہ جج صاحب 4 پہ تو آپ کے پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں, اور میں اگر 400 رکھ لوں لیونگ ریلیشن شپ کے اندر, اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو ذرا میری بات تھی, ذرا مضبوط انداز سے میں نے کہا, تو کہنے لگے کہ میں نے اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا. تو بہت سی بات ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جج صاحب غور ہی نہیں کیا کرتے ہیں.
اس لیے میں نے کہا کہ مقدمہ ہے، ہار بھی ہو سکتی ہے، جیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہارا جائے گا تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک مسجد جائے گی، اور وہ جائے گی سپریم کورٹ کے ذریعے سے، کسی کے مطالبے اور کسی کے کہنے سے نہیں، اور دنیا یہ سمجھے گی کہ ہم نے مسجد آسانی سے نہیں حاصل کر لی، سپریم کورٹ تک لڑنا پڑا ہے، تب جا کے یہ کام ہوا ہے۔ ہاریں گے تو ایک مسجد جائے گی، اور بات چیت سے دیں گے تو 3000 کا نمبر لائن کے اندر ہے۔ طے کر لیجئے کیا کرنا ہے، سوچ لیجئے کیا ہونا ہے۔ یہ معاملات و مسائل ہیں، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر ہم اور آپ ایمان والے ہیں تو ان مسائل سے گزرنا پڑے گا اور ان مسائل سے جھگڑنا پڑے گا۔ یہ وہ مسائل ہیں جو اٹھے ہیں اور اٹھتے رہیں گے الگ الگ شکلوں کے اندر۔ اگر آپ نے اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لے آئے ہم، اب دنیا بڑے آرام سے گزرے گی اور کوئی الجھن پیدا نہیں ہوگی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ الجھنیں آئیں گی، ہمارے ایمان کا امتحان بھی لیا جائے گا۔ جو ثابت قدم رہیں گے وہی اصل ایمان والے ہیں، جو مضبوطی سے ایمان پہ جبے رہیں گے وہی ایمان والے ہیں، اور جو گڑبڑا گئے، جو تھک ہار کے بیٹھ گئے، جو پریشان ہوئے اور کنارے لگ گئے، یقین کیجئے ان کا ایمان کمزور ہے، ان کا ایمان کمزور ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ان سارے مسائل کے اندر ہمیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور جذباتی اور وقتی انداز پہ کوئی فیصلہ کر لینا بالکل غلط ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمام معاملات کو، تمام اونچ نیچ پر غور کر کے ایک فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلے سے پہلے وہ رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مدد کی درخواست بھی کرتا ہے۔ وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح جگہ پہنچنے کی توفیق دیجیے، صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق دیجیے۔ پھر اس کے بعد جمع ہو کر کے ایک فیصلہ کر لیا گیا، اور جب فیصلہ کر لیا گیا، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، اس کے بعد جب تم عزم کر چکے، تم ایک بات پر پہنچ گئے، جمے رہو اس کے بعد پر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ پالیسی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی، اذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ کوئی وقتی جوش کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا گیا، اور نہ اس لیے فیصلہ، اور نہ اس طرح فیصلہ کیا گیا کہ اجلت کے اندر کچھ سوچ لیا اور کچھ کہہ دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کی تجویز پر، اس کے فیصلے پر پوری مضبوطی کے ساتھ متحد ہو کر، ایک ہو کر قائم رہیں۔ اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ ہماری اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک اپیل یہ بھی ہے کہ مسلک کے اختلاف کو ہم لوگ اپنے دائرے میں رکھیں، اپنے دائرے میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسلک کی بنیاد پر ہم منتشر ہو جائیں، متفرق ہو جائیں۔ مسلک ہے، مسلک پر عمل کرتے رہیں، مسلک کی پابندی کرتے رہیں، لیکن دوسرے مسلک والوں کو برا نہ کہیں، برا نہ سمجھیں، ان سے روابط رکھیں۔ وہ آپ کے دینی بھائی ہیں، ہمارے دینی بھائی ہیں۔ دینی بھائی کا اکرام بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ساتھ چلنا ہے۔ چند چیزوں کے اوپر اختلاف ہے، زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے
کہ جو چیز 2-2.5% ہے ہم نے اس کو 97.5% کر دیا، اور جو چیز 97.5% ہے اس کو ہم نے 2.5% کر دیا، جس کی وجہ سے معاملات بگڑے ہیں اور بگڑ رہے ہیں، اور مرکزی طاقتیں اس ملک کی آپ کے اختلاف کو بڑھا کر کے اپنا روٹی سیک رہی ہیں۔ اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب ان چیزوں کو سمجھیں اور اللہ سے مدد کی درخواست کریں اور اپنی جگہ پر جمے رہیں ان باتوں پر۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کے اوپر قائم رکھے، مضبوطی سے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ حضرات محترم، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ میری زندگی مسافرت میں گزرتی ہے، میں بہت سفر کرتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کے کسی شہر، کسی گاؤں میں جائیے یا دنیا کے کسی شہر میں پہنچ جائیے، مسلمانوں کا جب مجمع ہوتا ہے یا انفرادی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ایک سوال برابر کیا جاتا ہے، اور ذہنوں میں ایک بات عام طور پر مسلمانوں کے آتی ہے کہ اس دور میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنی فضا کیوں بنائی جا رہی ہے، ایسی فضا کیوں بنائی جا رہی ہے؟ بہت سے لوگ سوالات کے تاب نہ لا کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کہی اور چلائی جاتی ہیں، چاہے کسی ذریعے سے چلائی جاتی ہوں، بہت سے لوگ تو اس کی تاب نہ لا کر الجھ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بنیادی بات اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جتنے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جتنے حملے اسلام پر کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے طور طریقوں کے اوپر عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر جو باتیں مختلف ذریعوں سے اور بڑی قوت کے ساتھ پھیلائی جاتی ہیں، اس کی وجہ صرف ایک، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کی وجہ صرف ایک، دنیا میں ہم سب جی رہے ہیں اور مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ اس دنیا میں آباد ہیں اور جی رہے ہیں۔ اوپر دور، بہت دور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوچنے والے، سمجھنے والے، مفکرین، باحثین،
جو لائن دیا کرتے ہیں، جو حالات کو برسا برس پہلے بھانپ لیتے ہیں اور پھر رہنمائی کیا کرتے ہیں، اس درجے کے اونچے لوگ جب انہوں نے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فضا بنتے دیکھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ محسوس کیا، جو بہت اونچے درجے کے مفکرین ہیں، ان کی رائے یہ بنی کہ جس طرح چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، بھبکتا ہے، اسی طرح دنیا کی طاقتیں، مغربی طاقتیں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ اسلام کے اوپر تو حملہ کر چکے، اسلام پر صدیوں سے بڑے بڑے اعتراضات کیے، علماء نے اس کا جواب بھی دیا، اسلام پر بڑے بڑے اعتراضات ہوئے اور پوری دنیا کو اسلام سے دور رکھنے کی بڑی کوششیں کی گئیں، عام انسانوں کے اندر اسلام کے خلاف شک و شبہ پیدا کرنے کی بڑی منظم سازشیں چلیں، سارے کام ہوئے، لیکن اسلام اپنی اصل و اساس کے لحاظ سے، اپنی قیمتی باتوں کے وجہ سے، اپنی زندگی اور حیات بخش پیغام کی وجہ سے ان سارے حملوں کو جھیل بھی رہا ہے اور پھیل بھی رہا ہے۔ جو بڑے بڑے مفکرین ہیں، آپ کے مخالف، اسلام کے مخالف، انہوں نے بہت سوچا اور یہ یقین کر لیا کہ صحیح تعلیم، صحیح مذہب، قابل عمل مذہب، دنیا کی رہنمائی کرنے والا مذہب صرف اسلام ہے۔ اب ان کی بنیادیں کہیں اور ہیں، وہ کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، کسی اور سوچ کے وہ لوگ ہیں، اس لیے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اسلام کے سامنے سر جھکا دیں۔ ان کے اندر اسلام کے خلاف بغض ہے، ان کے اندر انانیت ہے، اس لیے اسلام کے پیغام کی طاقت کو سمجھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے اور پوری طاقت اسلام کے خلاف پروپیگنڈے میں لگا دیا کرتے ہیں، اور پھر ان کے حملے مسلمانوں پر مختلف طریقوں سے ہوا کرتے ہیں۔ وجہ ایک، انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ اسلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اسلام کے پیغام کے مقابلے میں کوئی چیز دنیا کے پاس نہیں ہے، اور اسلام پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کسی طاقت کی وجہ سے نہیں، اور معاف کیجیے گا مسلمانوں کی کوشش سے بھی نہیں۔ اسلام پھیل رہا ہے اپنے پیغام سے، اور جو طاقتیں آپ کے خلاف پوری دنیا میں رہنمائی کا کام کر رہی ہیں،
وہ اسلام کے خلاف بھی فضا بنا رہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف نہ صرف فضا بنا رہی ہیں، مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں شکست خوردگی کی بنیاد پر ہار تو نہیں مان رہے ہیں، لیکن ہار چکے ہیں، اور اس ہار جانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے مذہب کو، اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے مسلمانوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ عرب ممالک میں ہو رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، یہ ساری مصیبتیں دنیا کی بڑی طاقتیں لا رہی ہیں۔ کوئی سعودی عرب کو بھڑکاتا ہے، کوئی مصر کو بھڑکاتا ہے، کوئی شام کے لوگوں کو بھڑکاتا ہے، کوئی عراق کے اندر پریشانی پیدا کرتا ہے۔ پچھلے برسوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور ان ملکوں کی بات چھوڑ دیجئے، آپ اپنے ملک کی بات لے لیجئے۔ ہمارا ملک جن مرحلوں سے آج کل گزر رہا ہے اور یہاں کی طاقتور جماعتیں، سیاسی جماعتیں، سماجی جماعتیں جس طرح حملے کر رہی ہیں، وہ صحیح معنوں میں جلتے ہوئے چراغ کی آخری لو ہے۔ جس طرح بجھنے سے پہلے چراغ بھڑکتا بھی ہے، بھبکتا بھی ہے، یہ جو مضبوطی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آخری مرحلوں کی مضبوطی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے بھی نہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، اور غلطیوں پہ غلطیاں کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مسلک کی لڑائی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسلک کا مطلب کیا ہے، مسلک کیوں ہے۔ یہ لفظ عربی کا ہے اور اس لفظ کا مطلب ہے چلنے کا طریقہ۔ مسلک چلنے کا، زندگی گزارنے کا، عبادتوں کے کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ اور ماضی بعید میں بھی، ائمہ کرام کے زمانے میں بھی اختلافات رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے شاگرد امام محمد ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے شاگرد حضرت امام یوسف ہے کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے شاگرد حضرت امام ظفر کچھ کہہ رہے ہیں، بعد میں حضرت امام شافعی تشریف لائے، ان کا مسلک، ان کا طریقہ الگ ہے، فرق ہے۔ لیکن اس فرق کی وجہ سے نہ مسجدیں دھوئی جاتی تھیں، نہ ایک صف میں مختلف مسلک کے لوگ نماز پڑھتے تھے، مسجدیں الگ نہیں کی جاتی تھیں۔ لیکن آج کل نکاح کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں مسلک کیا ہے، مصافحہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ان سے مصافحہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، نماز پڑھنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ امام صاحب کس مسلک کے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی اور ان کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ بھی ہمارے ذہنوں میں آیا کرتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہ جو جھگڑے ہیں، جن کو حال کے برسوں میں رگڑا بنا دیا گیا ہے،